8 مارچ کو دنیا میں حقوق نسواں کے نام پر دن منایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں خواتین کے حقوق کے لیے اس دن کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ دن بھی مغرب ہی سے آیا ہے، لیکن دیگر بہت سارے ایام کی طرح یہ دن بھی پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ خواتین کو ان کا حق ملنا اچھی بات ہے، ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، لیکن ایک بڑی اہم بات نوٹ کریں کہ خواتین کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں کسی مذہب نے نہیں دیے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں موجود ہیں یا جتنے بھی دنیا پر مذاہب موجود ہیں، ان سب مذاہب کی آپ بکس دیکھ لیں، آپ کو خواتین کے وہ رائٹس و حقوق نہیں ملیں گے، نہیں نظر آئیں گے جو حقوق اسلام نے خواتین کو عطا کیے ہیں۔ اب یہ مرضی ہے انسانوں کی کہ اللہ کے دیے ہوئے حقوق کو پسند کریں یا اپنے ذہن سے، اپنی فکر اور اپنی سوچ سے بنائے ہوئے حقوق کو حق سمجھیں۔ جس طرح انسانوں کے بنائے ہوئے نظریات آنے والے دور میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ریجیکٹ ہوتے رہتے ہیں، ایسے ہی ممکن ہے آنے والے وقت میں آج خواتین کے جو حقوق یورپ بیان کر رہا ہے اس کو خود ریجیکٹ کرنا شروع کر دے۔ جیسے مغربی تہذیب میں آپ تاریخ اگر پڑھیں، بہت پرانی تاریخ نہیں، اسی صدی کی 20ویں صدی کے آغاز اور اختتام تک کا جو ماحول ہے اور جتنی چینجز آئی ہیں اور جتنے قوانین وہاں پر بنے ہیں، آپ اسی کو اگر دیکھ لیں تو آپ اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین وقتی ہوتے ہیں اور ان میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن رب العالمین کا جو قانون 1400 صدیاں پہلے نازل ہوا آج بھی اسی طرح اٹل ہے، اور آج بھی محققین یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ اسلام نے جو کہا تھا بات تو وہی ٹھیک تھی۔ چارلس ڈارون کا نظریہ ارتقاء کسے معلوم نہیں ہے؟ شاید 20ویں صدی کے نصف میں یہ نظریہ پیش کیا تھا یا اس سے کچھ سال بعد۔ بڑی دھوم مچی دنیا میں کہ انسان کیسے بنا، کیسے بندر سے وہ ارتقائی منازل طے کرتے کرتے انسان بنا۔ آج وہی سائنس جو اسلام کی مخالفت میں چارلس ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو پسند کر رہی تھی، آج وہی اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی کہ وہ جو نظریہ ارتقاء ہے وہ غلط ہے۔ اگر بندر سے ارتقائی صورت بن کر انسان بنائے تو پھر انسان کی ارتقائی صورت کیوں نہیں چینج ہو رہی؟ صدیوں سے انسان اسی صورت میں کیوں ہے؟ اگر بندر صدیوں بعد انسان بن سکتا ہے تو انسان صدیوں بعد کیوں نہیں چینج ہوا؟ یہ تو ویسے کا ویسے ہی ہے۔ تو جیسے دیگر نظریات کو وقت نے، تحقیق نے ریجیکٹ کیا، ایسے ہی اسلام مخالف جتنے بھی نظریات ہیں وہ انشاءاللہ ریجیکٹ ہوتے رہیں گے اور اسلام کے جو نظریات ہیں وہ قائم اور دائم رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ خواتین کو حقوق تو دیے ہی اسلام نے ہیں۔ خواتین کے حقوق کے نام پر اگر خواتین کے حقوق کی بات ہو تو یہ بات تو اچھی ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی خواتین کے حقوق کے بہت سارے مسائل ہیں۔ یہاں خواتین کو وراثت میں حق نہیں دیا جا رہا، خواتین کو جو حق ہے وراثت میں وہ نہیں مل رہا۔ بہت سارے علاقے اب بھی پاکستان میں ایسے ہیں خواتین کی وہ شادی قرآن کے ساتھ کر دی جاتی ہے جو بالکل حرام ہے، جس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، اور پھر وہ زندگی بھر کسی سے شادی نہیں کر سکتی محض زمین جائیداد بچانے کے لیے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں یہاں بھی۔ خواتین کو ایجوکیشن میں جن مسائل کا سامنا پڑتا ہے وہ ان کے حق میں رکاوٹ ہے۔ خواتین کو دفاتر میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مردوں کی ہوس بری نگاہ سے خود کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کے نام پر خواتین کے حقوق کی بات ہی نہیں کی گئی۔ خواتین کے حقوق کے نام پر جن چیزوں کو ٹارگٹ کیا گیا وہ ہمارا خاندانی نظام ہے۔
ہمارے خاندانی نظام کو ٹارگٹ کیا گیا، بیٹی کو باپ سے، بہن کو بھائی سے، بیوی کو شوہر سے الگ اور آزاد کرنے کا تصور دیا گیا، خاندانی نظام توڑنے کی بات کی گئی، اس خواتین کے حقوق کے نام پر اسلام کے بنیادی نظریات کی مخالفت کی گئی، اور استغفر اللہ معاذ اللہ ایسے پلے کارڈز اٹھائے گئے جس کو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی بہت ہی ماڈرن بہن بھی، میری کوئی بھی مسلمان ماڈرن بہن برداشت نہیں کر سکتی، یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ خود کو بد چلن کہے، خود کو آوارہ کہے، لیکن بڑی خوشی کے ساتھ مسکراتے چہروں کے ساتھ پلے کارڈز اٹھا کر کہا گیا ہاں میں آوارہ ہوں، ہاں میں بد چلن ہوں، مجھے نکاح کی ضرورت نہیں، میری آزادی کی فکر کرو۔ ہم جنس پرستی کا اظہار کیا گیا، وہ لوگوں، وہ مونوگرام دکھائے گئے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نکاح کی مخالفت کی گئی۔ مجھے کسی صاحب نے وہ کلپ بھیجا، میں وہ کلپ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایک ضعیف العمر شخص ہے، اس سے ایک خاتون پوچھ رہی ہے کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا ہاں یہ تو تھوڑی بات ہے، اس سے بھی آگے بات ہونی چاہیے۔ اس سے پوچھا گیا کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نکاح کی پابندی ختم ہونی چاہیے۔ اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ اس ملک میں، پاکستان میں، جو خالص اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ اب آئیے دیکھیے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو یہ تحریکیں چلا رہے ہیں، اور ایک طرف وہ این جی اوز ہیں جو یورپ سے فنڈز لے کر اس فکر کو پاکستان میں پھیلا رہی ہیں، اور ان کا ایک یہ تصور ہے وومن رائٹس کا، اور ایک طرف وہ تصور ہے جو میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں وہ دور کیا دور تھا؟ خواتین کے حقوق کی بات کرنے والوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ وہ دور تھا جب بیٹی کو جینے کا ہی حق حاصل نہیں تھا، بیٹی کو جینے کا حق حاصل نہیں تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی، باپ اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتا تھا۔ کتنے واقعات ایسے، باپ اپنے ہاتھ سے بیٹی کو قتل کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا کر کہنے لگے یا رسول اللہ ایک واقعہ کا بڑا بوجھ ہے میرے دل پر۔ کیا بوجھ ہے؟ حضور میری بیٹی تھی، میں سفر پہ گیا تھا، بیوی حاملہ تھی، واپس آیا، بیٹی پیدا ہو گئی، بڑی ہو گئی، تو جب اس کو پتہ چلا میں اس کا بابا ہوں، میں اس کا باپ ہوں، مجھ سے بڑی محبت کرنے لگ گئی۔ وہ تو مجھ سے پیار کرتی تھی، لیکن میں جب اس کو دیکھتا تھا تو نادم و شرمندہ ہو جاتا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں، میں بیٹی کا باپ ہوں۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اس دور کو بیان کیا ہے جب بیٹی کا باپ بننے پر چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا شرم سے، اور لوگ سر جھکا لیتے تھے کہ میں بیٹی کا باپ ہوں، میں کیوں بیٹی کا باپ ہوں، مجھے بیٹی کا باپ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی نفرت تھی بیٹیوں سے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں جب اس کو دیکھتا تو مجھے غیرت مجھے تڑپاتی، میں پریشان ہو جاتا کہ میں کیوں اس کا باپ ہوں، مجھے بیٹی کا باپ نہیں بننا۔ بڑی ہوئی تو میں اس کو اٹھا کر لے گیا، وہ میرے ساتھ گئی اس امید پر کہ شاید بابا مجھے کہیں گھمانے لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے گڑھا کھودا، وہ مٹی کے ساتھ کھیل رہی ہے، جو مٹی میں نکالتا ہوں وہ مٹی پکڑ کر اس کے ساتھ کھیل رہی ہے، اور جو مٹی میرے کپڑوں کے ساتھ لگتی پیار سے اس کو جھاڑ رہی ہے، صاف کر رہی ہے۔ لیکن آقا میں تو اسی کے لیے گڑھا کھود رہا تھا، مجھے اس پر رحم نہیں آیا، میں نے اس کو گڑھے میں کھڑا کر دیا، میں اس پہ مٹی ڈالنے لگا، وہ ہنسنے لگی کہ شاید میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں، یہاں تک کہ اس کا جسم مٹی کے اندر دبنے لگا تو وہ رونے لگی۔ اس نے رو رو کر مجھ سے کہا بابا مجھے نکالو، مجھے اس پر ذرا رحم نہیں آیا۔ میں نے اتنی مٹی ڈالی کہ اس کی آواز بھی اس کے اندر گم ہو گئی، اور میں اس کو زندہ دفن کر کے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، حضور کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ گئی۔
صحابہ نے کہا چپ کر، تم نے حضور کو رلا دیا، حضور کو تم نے غمگین کر دیا۔ یہ وہ دور تھا اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو قتل کرنا لوگ فخر سمجھتے تھے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو نومولود بیٹی کی ایک پاؤں پر اپنا بوجھل وجود کا وزن ڈال کر دوسرے پاؤں کو پکڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور پھر زمین میں گاڑ کر فخر کرتے تھے کہ میں نے بیٹی کو قتل کر دیا۔ ایسے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا الفاطمہ بضعۃ منی، میری فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے میری بیٹی۔ ایسے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹی ہو وہ اس کو زندہ درگور نہ کرے، وہ اس کو تعلیم دے، تربیت دے، وہ اس کی شادی کرے اور اس کی شادی کے بعد بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ بیٹیوں کو عزتیں تو میرے مصطفیٰ نے دی ہیں، یہ تو حضور نے عزتیں دی ہیں۔ جینے کا حق حضور نے دیا ہے، جینے کا حق اسلام نے دیا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس غم سے، اس فکر سے، اس خوف سے قتل نہ کرو کہ تمہارے رزق میں کمی آ جائے گی۔ اسلامی حقوق کے نام پر چلنے والی تنظیموں میں کسی نے یہ نہیں کہا، کسی نے یہ پوائنٹ نہیں آؤٹ کیا، کسی نے یہ نقطہ نہیں اٹھایا کہ ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں روزانہ الٹرا ساؤنڈ کی بنیاد پر جب یہ پتہ چل جائے کہ رحم میں بیٹی ہے، روزانہ 3000 بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ بیٹوں کو نہیں قتل کیا جا رہا، 3000 بیٹیوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے۔ کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ بیٹیوں کا یہ قتل روکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام وومن رائٹس کا ہے، نام ہے عورتوں کے حقوق کا، لیکن عورتوں کے حق کی بات نہیں ہے، بات تو اسلام کی مخالفت کی ہے، بات تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مخالفت کی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، اسلام کی تعلیمات سے جینے کا حق بھی دیا گیا، بیٹیوں کو قتل کرنے سے روکا، پھر بیٹیوں کی تربیت کا حکم فرمایا، اچھی تربیت کا حکم فرمایا۔ احسن کا لفظ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اس کو ادب سکھاؤ، اس کو مینر سکھاؤ، اس کو بہترین تعلیم دو۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی وہ اچھی تربیت کرے، ان کو عزت کے ساتھ رکھے اور ان کو بیٹوں کو ترجیح نہ دے، ان پر بیٹوں کو ان پر ترجیح نہ دے، ان کی شادیاں کرے۔ فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ ایک جگہ فرمایا فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور ایک جگہ فرمایا وہ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ایسے میرے ساتھ ہوگا۔ ارے حضور کی میت مل جائے اور کیا چاہیے؟ آج ہم معمولی عہدے داروں کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھتے ہیں کہ اس کا ساتھ ہو تو اوکھے ویلے کام آئے گا، مشکل میں کام آئے گا۔ قیامت سے بھی مشکل کوئی وقت ہو سکتا ہے، اس سے مشکل سخت دن تو کوئی نہیں ہے۔ اور حضور کیسے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہیں، ایسے بیٹیوں سے محبت کرنے والا میرے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس کی ہوں ہی 2 بیٹیاں، فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی آقا جس کی 1 بیٹی ہو، فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور محدثین کہتے ہیں حضور کے اس فرمان کا مطلب صرف بیٹیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو بھی 2 خواتین یا 1 خاتون کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا، مثلا اپنی بہن کے ساتھ یہ معاملہ کرے، اپنی بھتیجی بھانجی عزیزہ کے ساتھ یہ معاملہ کرے، اس کی تربیت کا اہتمام کرے، اس کی شادی کا اہتمام کرے، اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس نے عزت دی ہے؟ یہ میرے آقا نے عزت دی ہے۔
یہ حق کس نے دیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اور دور کیا تھا؟ یہ وہ دور تھا جب عکاظ کے بازار میں انسان بکتے تھے۔ آپ جاتے ہیں نا بڑی عید پر بکرا خریدنے کے لیے، تو آپ اس کے دانت چیک کرتے ہیں، اس کو چلا کر دیکھتے ہیں، اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں، کان دیکھتے ہیں، ٹٹول کر چیک کرتے ہیں کہیں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ خدا کی قسم ایسے چیک کیا جاتا تھا انسانوں کو، ایسے دیکھا جاتا تھا انسانوں کو، ایسے دیکھا جاتا تھا لونڈیوں کو، منہ کھول کے چیک کیا جاتا تھا۔ اور کسی نے بیڑیوں میں جکڑا ہوتا تھا، کسی نے ایک باڑ کی صورت میں جگہ بنائی ہوتی، وہاں رکھا ہوتا تھا۔ اور حالت یہ تھی لوگ اپنی ماں کو بیچ دیتے تھے، جا کے سگی ماں کو بیچنے کے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ ایسے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، جس کے پاس لونڈی ہو وہ لونڈی کی اچھی تربیت کرے، اس سے آزاد کرے، اس کے ساتھ شادی کرے، اپنی بیوی بنائے اور حسن سلوک کرے، اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ محدثین دگنے اجر کا معنی یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ایک بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد، اس کی شادی کے بعد جو اجر ملتا ہے، اس سے دگنا اجر لونڈی کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے کو ملے گا۔ یہ اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ مستشرقین حیران ہیں اس بات پر۔ آج ہمیں نہیں پتا، ہمارے بچے، ہماری بچیاں جب اچھی تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں تو یہ سارے تصورات ان میں انڈیل دیے جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا سمجھانے کے لیے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان سے باتیں شیئر کرنے کے لیے، ان سے پوچھنے کے لیے بھئی کیا تمہیں بتایا گیا، کیا تمہیں تعلیم دی گئی۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا سندر میں، یہ سندر کا علاقہ لاہور کے ساتھ، وہاں کی خبر میں نے دیکھی ہے کہ ایک لڑکے نے اپنی پرنسپل کو قتل کر دیا، 9ویں جماعت کا سٹوڈنٹ ہے، اپنی پرنسپل کو قتل کیا۔ جرم کیا تھا؟ اس لیے کہ پرنسپل نے اس کو اسکول سے خارج کیا ہے۔ اچھا، خارج کیوں کیا ہے؟ اس کے اپنی ٹیچر کے ساتھ غلط تعلقات تھے۔ یہاں فیصل آباد کا واقعہ ہے، فیصل آباد کا واقعہ، ہم نے آنکھیں بند کی حالات سے تو یہ نتائج ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ فیصل آباد کا واقعہ چند دن پہلے کا ہے، یہ بٹالہ کلونی تھانے میں یہ سارا واقعہ ہوا، معاملہ آیا۔ ایک 13 سالہ بیٹی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، گولیاں مار کر اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ شاید مجھے غلطی لگ رہی، 9 سالہ بیٹی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دوست کے ساتھ باپ ملنے نہیں دے رہا۔ یہ حالات آئیں گے اگر ہم نے اسی طرح آنکھیں بند کیے رکھی، اگر ہم نے مغرب سے سب تصورات کو امپورٹ کرنا ہے اور وہاں سے ہم نے تہذیب سیکھنی ہے، ان سے ہم نے سیکھنا ہے وومن رائٹس کیا ہوتے ہیں، تو پھر یہی کچھ ہمارے سامنے آئے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جن سے ہم وومن رائٹس سیکھ رہے ہیں ان کے ہاں وومن رائٹس نہیں ہیں۔ چہرے پہ تیزاب پھینکنے کے سب سے زیادہ واقعات برطانیہ میں ہو رہے ہیں۔ عورتوں کے ریپ کے جن ملکوں میں سب سے زیادہ واقعات ہیں ان میں امریکہ ہے، ان میں فرانس ہے، یہ یورپی ممالک ہیں، کوئی اسلامی ملک نہیں ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں۔ جن سے ہم سیکھ رہے ہیں ان کے اپنے حالات یہ ہیں۔ اس لیے آج اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس فکر کو، اس تصور کو ریفریش کرنا ہے، یاد کرنا ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمیں حیا کا سبق یاد کرنا ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو با حیا زندگی گزارنے اور اپنی نسلوں میں حیا جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔